بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشاشی سبق نمبر 42، اور ہم نہی کی دو قسمیں افعال شرعیہ، افعال حسیہ اور شرعیہ، یہ دو شروع کر چکے تھے پچھلے اسباق میں، اور ہم ایک سبق اس سے متعلق تفصیلی ہوا تھا اور ہم پہنچے تھے یہاں پر ومن ھذا النوع وطء الحائض، یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اور اس میں تفصیلات تو ساری پیچھے کل سبق میں بیان ہو چکی ہیں کہ نہی کی دو قسمیں ہیں، ایک افعال شرعیہ اور ایک افعال حسیہ، اور ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا کیا اختلاف ہے وہ بھی کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں، یہاں سے ایک جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض یہی ہے، اور یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے ضمنی اعتبار سے، یہاں پر ہم اس کو اصالتاً لے کے آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ فعل حسی جو ہوتا ہے وہ قبیح لعینی ہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ نہیں آنے سے پہلے بھی اور نہیں آنے کے بعد بھی غیر مشروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسا ایک فعل کہ جو فعل حسی ہے لیکن نہیں آنے کے بعد اس کی ذات مشروع رہتی ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں فعل حسی میں، افعال حسیہ میں ذات بھی کیا ہو جاتی ہے، ممنوع اس کی ہو جاتی ہے، قبیح ہے، قبیح لذات ہی ہے، تو فعل حسی ہوگا لیکن نہیں آنے کے بعد بھی ذاتاً مشروع ہوگا اور وصفاً غیر مشروع یعنی ممنوع ہوگا، حالانکہ حسی میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہم پیچھے دے کے آئے ہیں کہ یہاں فعل حسی بحکم فعل شرعی ہے اور قبیح لعینی ہی نہیں ہے، قبیح لغیری ہی ہے۔ کل میں نے کہا تھا اس طرح چار قسمیں بنتی ہیں، ایک فعل حسی خالصتاً، فعل شرعی خالصتاً، فعل حسی بحکم شرعی، فعل شرعی، فعل شرعی بحکم فعل حسی، یہ تین ہم نے کل پڑھ لی تھی، چوتھی یہ ہے، اس چوتھی کو بھی ہم نے وہاں ضمناً پڑھا تھا لیکن آج اصالتاً آ گئی ہے۔ چنانچہ اس کی مثال دی ہے وہی حیض کی حالت میں وطی، تو اب یہ دیکھیں حیض کی حالت میں جو وطی کا سلسلہ ہے، تو اب یہ فعل حسی ہے، وطی فعل حسی ہے اور حالت حیض میں روکا گیا ہے، اور کس سے روکا گیا ہے، میں نے آیتیں کل پڑھی تھی، یہاں بھی آئی ہوئی ہیں، دیکھ لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پوچھتے ہیں آپ سے حیض سے متعلق، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے اور جدا رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ يَطَّهُرْنَ، اس کی تشریح میں کر چکا ہوں اور آگے پھر آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر دیکھیں نہیں آنے کے بعد بھی ذات تو مشروع ہے اپنی جگہ پر، ذات کیسے مشروع ہے کہ وطی منکوحہ کے ساتھ تو ویسے بھی مشروع رہتی ہے، صرف وصف یہ ہے کہ وصف ایک حیض، حالت حیض یا وصف عزا جو پائی جاتی ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے وقتی طور پر وصفاً غیر مشروع ہوئی ہے۔ تو اس کا ہم نے کل وہاں پر آپ کو جواب دے دیا تھا کہ یہ یہاں پر نہیں فعل حسی ہے لیکن بحکم فعل شرعی ہے، قبیح لعینی ہی نہیں ہے، قبیح لغیری ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم نے کل کہا تھا یہ چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر ولہٰذا سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ حالت حیض میں جو وطی ہے اگرچہ حرام ہے لیکن اس پر پھر بھی احکام متفرع ہوتے ہیں، یاد آ رہا ہے، کل ہم نے پڑھا ہی۔ اچھا قلنا یترتب الاحکام، اس پر احکام مترتب ہوتے ہیں، علی ھذا الوطی، اس وطی کے اوپر، کون سی وطی، علی وطی الحائض، ٹھیک ہے۔ چنانچہ فیثبت، نمبر ایک، حکم نمبر ایک، فیثبت بہ احسان الواطی، اس کے ساتھ وطی کرنے والے شخص کا محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی وہ شادی شدہ ہے، لہٰذا اگر اس نے اس کے بعد بدکاری کی خدا نخواستہ تو اس کو محسن شمار کر کے ہم کوڑے نہیں لگائیں گے بلکہ رجم کریں گے، اسی وطی کے ساتھ جو اس نے حالت حیض میں کی۔ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور حلال ہے عورت کا، حلال ہو جاتی ہے عورت کس کے لیے، زوج اول کے لیے، یعنی پہلے نے 3 طلاقیں دی ہیں تو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا ضروری ہے، وہ حلال ہے شرعیہ، وہ نہیں جو حلال ہے معروفہ ہے، بغیرتی ہے، اس کی بات نہیں کرتے ہم۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے حلال تو ہو جاتی ہے، اگر کسی نے غلط طریقے سے مشروط حلالہ بھی کیا لعنت بھی آئے گی حدیث کی روح سے،
یعنی حلالہ کرنے اور کروانے والے پر، لیکن اس کے باوجود وہ زوج ثانی محل بن جائے گا زوج اول کے لیے۔ وَيَثْبُتُ، اور تیسرا حکم اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے حکم المہر الکامل، نکاح کرنے کے ساتھ آدھا مہر لازم ہوا تھا، آدھا مہر مزید کس سے لازم ہوتا ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے، دلہن مر جائے یا دولہا مر جائے، کوئی ایک مر جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ مہر کامل۔ دو صورتیں یہ ہو گئی، یہ مر جائے یا وہ مر جائے، اگرچہ انہوں نے دیکھا تک نہیں ایک دوسرے کو۔ تیسری یہ ہے کہ خلوت صحیح ہو جائے، علیحدگی سے 2-4 منٹ ایسے مل جائیں، چاہے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ملاپ ہو جائے۔ اب یہ ملاپ اگر حالت وطی میں، اس میں حالت حیض میں بھی ہوا تو پھر بھی اس کو ہم شمار کر لیں گے۔ اچھا جی، ایسے یعنی مہر کامل ہو جائے گا۔ اور نمبر ہو گیا جی، یہ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 اگر جو ہے بنائیں تو والعدہ، عدت اس کی ویسے تو عدت نہیں ہوتی، اگر کسی کا نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیح بھی نہیں ہوئی، تو عدت نہیں ہوتی اگر طلاق ہو گئی، کوئی ایسا ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے حالت حیض میں وطی کی تو پھر بھی عدت ثابت ہو جائے گی۔ والنفقہ، اور نفقہ بھی، کیونکہ اس نے حالت اس کو بوزا اس کا استعمال کر لیا ہے، جب حق بوزا استعمال کر لیا ہے چاہے گندگی میں کیا ہے لیکن پھر بھی اس پر آئے گا نفقہ۔ وَلَوْ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ، نمبر یہ کون سا ہو گیا؟ 3، 4، 5 اور 6 ہو گیا۔ اور اگر وہ رک جائے قدرت رکھتے ہوئے بھی لأجل الصداقی، کس مہر کی وجہ سے، یعنی مہر نہ دے اس کا، کانت نہ، کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے آپ کو روک دے عورت قدرت دینے سے مہر کی وجہ سے، کانت ناشزہ، یہ ناشزہ ہوگی عندہما، کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک، فلا تستحق النفقہ، اور لہٰذا یہ جو ہے نفقہ کی حقدار نہیں ہوگی، نفقہ کی حقدار نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ سمجھیں وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ہر آمد پر اس عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کہے بھائی میرا مہر دو، مہر نہ دے تو یہ روک سکتی ہے، ہر شب روک سکتی ہے، یعنی جب وہ آئے روک سکتی ہے، اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، امام صاحب کہتے ہیں۔ لیکن صاحبین کہتے ہیں شب زفاف پہلی رات روک سکتی ہے، اگر اس رات نہیں روکا تو پھر اس کے بعد مہر کی وجہ سے روک سکتی نہیں، اب روکے گی ناشزہ قرار پائے گی ان کے ہاں، تبھی وہ کہتے ہیں کانت ناشزۃ۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں نہیں، ہر دفعہ روک سکتی ہے، کیونکہ اس کا حق تو ابھی نہیں دیا نا، تو لہٰذا وہ ناشزہ قرار نہیں پائے گی۔ بہرحال یہ سارے معاملات اس سے ہو جائیں گے، کس نے؟ حالت حیض میں بھی یہ ترتیب ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب آگے چلیں، وحرمت الفعل، اب یہاں سے یہ بتا، ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اشکال، کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، وطی حیض میں کرنا حرام ہے، حرام چیز سے آپ نعمت، احکام کی مشروعیت ثابت کر رہے ہیں، احکام کی مشروعیت ہونا نعمت ہے، نعمت حرام چیز سے بھی آتی ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں نہیں آتی، تبھی وہ کہتے ہیں کوئی آدمی ڈاکہ مارنے کے لیے یہاں سے 170 کلومیٹر کا سفر کر کے جا رہا ہو، تو ڈاکو کے لیے، چور کے لیے یا گناہگار کے لیے، مجرم کے لیے رخصت نہیں ہے، نعمت ہے، نعمت اس کو کدھر دے رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں نہ، اللہ نے جہاں یہ رخصت دی ہے اپنے محبوب کی زبان سے اور قرآن کریم میں، تو وہاں یہ فرق نہیں کیا کہ ڈاکو ہو کہ غیر ڈاکو ہو، نیک ہو کہ بد ہو، سفر اچھا ہو کہ برا ہو، لہٰذا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ اس سے حق چھینیں، باقی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے اصل فلسفہ، یہاں اسی کو یہاں بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں احکام کی مشروعیت یہ ایک نعمت ہے، نعمت کیسے حاصل ہو رہی ہے بھائی حالت حیض میں وطی کرنے سے؟ تو ہم جواب دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں، حرمت فعل کے باوجود بھی اب احکام مرتب ہو سکتے ہیں، حرمت فعل کے باوجود بھی احکام مرتب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہ کہا کہ حرمت فعل کے باوجود بھی احکام مرتب ہو سکتے ہیں تو سوال پیدا ہوا ذرا مثالیں تو دے دیں۔ اب آگے مثالیں دے رہے ہیں، وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور حرمت فعل جو ہے نہیں منافی، ٹکراؤ نہیں کھاتی احکام کے مرتب ہونے سے، کا جیسے کہ نمبر 1 طلاق الحائض، حائض کی طلاق۔ اب حائضہ کو طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے جی، حیض کی حالت میں آپ نے پڑھا احسن اور حسن کی طلاقیں وہ دونوں طور میں ہوتی ہیں،
اور بدعی اس کی صورت ایک یہی ہے کہ حالت حیض میں گٹھی 3 دینا وغیرہ وغیرہ. تو اب دیکھیں حالت حیض میں کس نے طلاق دی تو ہے گناہ، اچھی بات نہیں ہے لیکن ہو جائے گی، حیض اس کو روک نہیں سکتا. لوگ پوچھتے بھی ہیں جی ماہواری میں تھی، ماہواری کا کیا ہے، کوئی اس کو ڈک لگا سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کہتے ہیں حمل میں تھی، تو حمل کیا ہے، وہ بیچاری خود نہیں روک سکتی تو حمل بیچارہ ہم روک سکتی. ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں سے نہیں رکتی طلاق. ابھی بھی آتے ہوئے طلاقوں کے بس اللہ ہی معاف فرمائے، کوئی ہفتہ طلاقوں کے بغیر نہیں جاتا. ابھی آتے ہوئے ایک حضرت، میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو حاجی میرے بیٹے نے کہا، پشتو والا تھا، افغانی ہے نا، تو میرے بیٹے نے کہا اپنی بیوی کو کہ اگر تو نے وہ ڈاکٹر کے ہاں گئی نا، اس ڈاکٹر کے ہاں، تو تجھے طلاق. پھر کچھ عرصہ بعد کہتا ہے تو میرے بھائی کے گھر گئی نا تو تجھے طلاق. پھر کچھ عرصے بعد کہتا ہے تو میرے سانڈو کے گھر گئی نا تجھے طلاق. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ ان میں سے کس کس کے گھر میں گئی؟ تینوں کے گھر میں گئی. میں نے کہا اٹھو، پانی سرو لنگ گیا ہونا ہے پوچھنا. خدا کا خوف کرو یار، اگر یہ اس نے جاہلیت کر ہی لی تھی تو اسی وقت پوچھتے آگے کہ یہ اب کیا ہے. تینوں کا حال نکل سکتا تھا، آرام سے نکل سکتا تھا. صرف 3 مہینے کا ذرا چلا کٹوانا تھا میں نے طلاق بائنہ کا ہیلا کر کے. ٹھیک ہے جی، وہ ہو سکتا تھا. لیکن اب تینوں مار کے اور اس واقعہ کر کے اس کے بعد آئے ہیں پوچھنے کے لیے. میں نے کہا بس معاملہ سر پانی گزر گیا سر سے، بچی بھی ہے اور رو رہا تھا. میں نے کہا اب کیا ہے بھائی، جاہلی تو ہو جائے اس کے بعد فوراً آدمی پوچھ لے کہ اس طرح ہو گیا. باپ رو رہا تھا، یعنی مطلب دادا رو رہا تھا اس بچی کا، وہ رو رہا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ کام کیا. اللہ معاف فرمائے. یہ بس روزانہ کی، یہ ابھی کل بھی میرے پاس فتویٰ ہے، وہ خاکی تھانے سے وہاں سے انہوں نے بھیجا. وہ بھی اس طرح ہے، اس کی جو ناروا گالیاں ہیں اور بکواسات ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے ریچھ قسم کے بعض مرد ہیں. اس کی وہ غلاظت منہ سے بکتا ہے اس کو، اس کی ماں کو، جو کچھ، وہ پھر بھی جی کرتی ہے، جی کرتی ہے. بے دڑک فارغ ہے، بے دڑک تجھے چھٹی ہے میں نے چھٹی دے دی ہے. جس طرح ساری کائنات تھوڑی تھمی دی ہے کائنات ہے، تو لگے چھٹی دینے لوگوں. خدا کا خوف کر یار، تو ہے کیا چیز ہے، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بچیوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہو تم، پتہ نہیں آپ نے آپ کو کیا سمجھتے ہو. تو میں نے تجھے چھٹی دے دی ہے، جاتی کیوں نہیں ہے، تو وہاں جا. اور وہاں جا کے سے جو غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے کئی لفظ اور استعمال کیے. پھر کہتے ہیں تو اب تیار ہے؟ جی تیار ہے، چل میری طرف سے تجھے 3 شرط. آگے سے وہ کہتی ہے منہ سنبھال کے بات کرو کہ بس یہاں سے رک جاتا ہے. کچھ لفظ اس نے چھوڑے نہیں ہیں. اس طرح کی جاہلیت ہے. اور اب کہتا ہے میں تو کچھ نہیں آیا، جو کم لگے نا ہم کہتے ہیں میں کچھ نہیں آیا، یہ تو سچ آندے تھے. وہ تو سب کچھ ریکارڈنگ پہ، وہ بھی ریکارڈنگ کرتی رہی ہے آہستہ آہستہ. ہاں سب ریکارڈنگ میرے پاس، اوپر نیچے وائس بھرے ہوئے ہیں سارے. آج کا تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. اچھا تو آپ دیکھیں یہاں پر جی طلاق حائض ہو جاتی ہے بالکل. والوضوء بالمیاہ المغصوبہ. اچھا یہ غیر مقلدوں کو ہم جواب دیتے ہیں. غیر مقلد کہتے ہیں 3 طلاقیں غیر شرعی ہیں، بدعی ہیں، تو کیسے واقع ہوتی ہیں؟ گناہ بھی واقع ہوتا ہے کبھی. یہی سوال وہ ہم سب وہ بھی کرتے ہیں نام پر. تو ہم ان سے کہتے ہیں کسی کو 3 گولیاں مارنا خام ہوا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو کیا 3 گولیاں کوئی مار دے مر جائے گا؟ جی مر جائے. کیوں مرتا ہے؟ ناجائز مار رہا ہے، گناہ کر کے مار رہا ہے، تو نہیں مرنا چاہیے. نہیں مرنا چاہیے، کیوں مرتا ہے؟ آئی بات سمجھ؟ تو اس طرح وہ ہم سوال کرتے ہیں، تو ہم یہی ان کو مثالیں دیتے ہیں. طلاق الحائض. اب ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا؟ رجوع کس سے ہوتا ہے؟ جب طلاق ہو جائے اور گنجائش رہے تو رجوع. ٹھیک ہے، تو رجوع کس چیز کا ہو گیا؟ وہ تو تیری بیوی ہے. پھر اس طرح کہہ دیتے. اچھا اسی طرح والوضوء بالمیاہ المغصوبہ. اسی طرح نمبر 2، کسی نے پانی کسی سے غصب کیا تھا، چھینا تھا اور اس پانی سے وضو کر ڈالا. اچھا جی. والاصطیاد نمبر 3، اور شکار کرنا بقوس کسی سے، کوئی مغصوبۃ کمان کسی سے چھینی تھی اور اس سے اس نے شکار کیا. اجدی بندوق آخ کے نو کسلو بندوق چرائی دیا سی یا چھینی دیا سی. والذبح، اور اسی طرح ذبح کرنا بسکین مغصوبۃ، چھری کے ساتھ، جو چھری کسی سے چرائی یا جو ہے اس سے چھینی ہوئی تھی. تو یہ کام سارے اپنی جگہ ناجائز ہیں، لیکن جو چیزیں ان سے آ رہی ہیں وہ حلال ہیں. شکار بھی حلال ہے، ذبح کیا ہوا مذبوحہ بھی حلال ہے.
والصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اور اسی طرح کسی سے زمین چھینی ہوئی ہے، قبضہ ماری ہوئی ہے، قبضہ مافیا، اور اس پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، جی اس پہ تہجد پڑھ رہے ہیں اس پر تہجد پڑھ رہا ہے، تو تہجد تو ہو جائیں گے اپنی جگہ پر، نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن کیا ہوگی؟ بس ہو جائے گی، ٹھیک، یعنی مطلب فرائض اس کے ایسے ہو جائیں گے کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا پڑھے نہیں پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، بس پڑھے ہیں۔ جی جی جاہلیت ہے، جاہلیت، بالکل جاہلیت، ہاں جاہلیت۔ تو پہلے حضرت عمر صاحب کے دور میں وہ 2 لڑکوں پکڑ کے اس میں ڈالتے ہوتے تھے دریا میں اوپر نیچے کرنے کے لیے، لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے کام شروع ہو گئے۔ بڑے معزز لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اصل میں جب علماء سے تعلق نہ ہو، جاہلیت ہو، تو پھر ایسی جہالت کے جو ہے نا وہ شخصانے ہمیں نظر آتے ہیں۔ والبیع، اور نمبر 6 چھٹی مثال دے رہے ہیں، والبیع فی وقت النداء، دیکھیے بھائی جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جو ہے بے مکروہ ہے، بے کی 5 قسمیں ہیں نا، پیچھے بتایا تھا، تو بے مکروہ ہے، لیکن اس کے باوجود بے ہو جاتی ہے، مالک تو بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بے فاسد کو بھی لے رہے ہیں آپ، بے فاسد بھی گناہ گاری والی بے ہے نا، لیکن کل آپ نے پڑھا اس میں مالک ہو جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو توڑ کر نئے سرے سے کرنا چاہیے تاکہ ذاتن کے ساتھ وصفن بھی مشروع ہو جائے، یہ کل گزرا۔ کتنی مثالیں ہو گئی ہیں؟ 6 ہو گئی ہیں، یعنی گناہ ہوتے ہوئے بھی، گناہ گار ہوتے ہوئے بھی چیز کا وجود آ رہا ہے۔ اس طرح آپ آج کے دور میں لے لیں، لوگ پوچھتے ہیں جی نوکری حاصل کی رشوت دے کر، تو گناہ گار ہے، لیکن اگر نوکری لے ہی لی ہے، حاصل کر ہی لی ہے، تو اس کے تقاضے پورے کر رہا ہے، ڈیوٹی پوری دے رہا ہے، صحیح، تو تنخواہ حلال ہے، تنخواہ حلال ہے۔ چوری کی بجلی، اس سے پانی بھر رہا ہے اور اس سے وضو بھی، غسل بھی، سب کچھ، نمازیں، کپڑے دھو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے آگے چلیں، یہ یہاں تک سمجھ آ گیا جی؟ یہ دیکھیں احکام انہوں نے 6 انہوں نے دی تھی، 2 مثالیں میں نے اور دے دی، 8 ہو گئی ہیں۔ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ، پس یہ حکم مرتب ہو جائے گا عَلَى هذه التصرفات مع اشتمال علی الحرمہ، حرمت پر مشتمل ہوتے ہوئے بھی احکام اس پر مرتب ہو جائے گا۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ، اور اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، یہی اصل جو ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ حرمت کے ہوتے ہوئے بھی حکم مرتب ہو جاتا ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں، فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کے حوالے سے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی قبول مت کیجیے شہادت کبھی بھی، کون جی؟ جن پر تہمت جھوٹ کی لگ چکی ہے، ٹھیک ہے جی، محدود فی القذف، جن پر تہمت لگ چکی ہے، ان پر قذف لگ چکی ہے، حد قذف وغیرہ، تو ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ اب سنیں، قبول نہ کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ ادائے شہادت، اور ایک ہے نفس شہادت۔ بولیے کون سے 2 ہیں؟ نفس شہادت، 2 چیزیں ہیں یہاں پر۔ اب یہ جو نفس شہادت ہے یا نفس اہلیت شہادت ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی، اس کی نفی یعنی ان میں اہلیت ہے شہادت دینے کی، اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کہیں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ کا مطلب وہی نہیں، عاجز آ جائے گی کہ ایک آدمی گواہی دے ہی نہیں سکتا، اہل ہی نہیں ہے، اور قرآن کہتے ہیں قبول نہیں کرنی، تو قبول کیوں نہیں کرنی؟ دے سکتا ہے لیکن قبول نہیں کرنی۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگر یہاں پر ہم کہیں دے بھی نہیں سکتا تو پھر یہ نہیں، عاجز ہے، تو نفسی شہادت، اہلیت شہادت ثابت ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی، نفی ہو رہی ہے ادائے شہادت کی۔ اب اس دونوں میں فرق سمجھیں، مثلا کسی جگہ نکاح ہو رہا ہے، ایسے ہی 2 گواہ مل گئے جن پر جو محدود فی القذف تھے، ان 2 نے گواہی دے دی، بس ٹھیک ہے جی تسی شادی کرو، اسی تسیں گواہ، نکاح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا، نفس اہلیت شہادت ان میں موجود ہے۔ اب ادائے شہادت کی اہلیت نہیں، کیا مطلب؟ یہ کسی جگہ اگر کوئی ان میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا پڑ جائے، نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، قاضی کے پاس، تو یہ قاضی کے پاس جا کر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پر گواہی دے سکے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ نکاح شرعاً جائز ہو گیا، البتہ ثابت کرنے کے لیے یہ حل نہیں ہے، ادائے شہادت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ، قاضی کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے وہاں کی گواہی کو ان کو قبول نہیں کرنا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ہو گیا، وہ بھی اسی پر، تو گویا ذاتن باقی ہے،
ذاتن کیا ہے باقی ہے، وصفن غیر مشروع ہو گیا. کیا مطلب کہ اب ادائے شہادت والی پوزیشن میں یہ نہیں ہے، نفس اہلیت شہادت میں یہ موجود ہے. ان الفاسق، بے شک فاسق جو ہے، من اہل شہادہ، وہ اہل شہادت میں سے ہے. فیا ناقد النکاح بشہادت الفساق، لہذا جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا فساق کی شہادت کے ساتھ. لأن النہی، اس وجہ سے کہ نہیں، عن قبول شہادتی بدون شہادتی محال، کیوں نہیں اگر اس طرح ہو جائے، ولا تقبل کہ قبول شہادت سے اس طرح ہو جائے کہ بدون شہادہ کہ وہ گواہ بن ہی نہ سکیں، محال محال ہے. کیوں محال ہے؟ پیچھے پڑھا آپ نے، نہیں عاجز ہے. وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، اور بے شک ان کی قبول نہیں کی جائے گی شہادت. کہاں؟ عند القاضی فی الخصومتی، یا عند الخصومتی فی وقت الخصومتی، لفساد فی الادائی، اس وجہ لفساد فی الادائی، کیونکہ فساد ہے ان کے ادائے شہادت میں. لا لعدم شہادتی اصلا، یعنی بالکل ان کے شہادت کے اہل ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس میں ہے؟ ادائے شہادت میں. وعلی ھذا، اور اسی پر کہتے ہیں، اسی اصول پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، لا یجب علیہم اللعان، اگر اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جائے لعان کی نوبت تک، تو ان کا لعان نہیں کیا جائے گا. لعان مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگا لیتا ہے، ایک آدمی عام آدمی کے اوپر تہمت لگا لیتا ہے نا، عام مرد عورت کے اوپر، تو وہ 4 گواہ لائے گا، نہیں تو 80 کوڑے اس کی پیٹھ پر لگیں گے، حد قذف. لیکن اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگا لیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ اصول نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ اس کی عزت ہے. جب وہ اپنی عزت پر اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے تو آخر کچھ تو ہے نا، وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ سے تار تار کر رہا ہے، تو اس کو عام لوگ آدمیوں کی طرح کیس ڈیل نہیں کیا جائے گا. اس کا پھر جدا پروسیس ہے، وہ لعان. ان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. سورہ نور میں باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر 4 مرتبہ یہ کھڑا ہو کر کٹہرے میں کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور 5ویں مرتبہ پھر لعنت کے الفاظ کہے گا. ٹھیک ہے. اور عورت 4 مرتبہ یہی کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو جو ہے یہ سچا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. مرد 5ویں مرتبہ لعنت کہے گا اور عورت 5ویں مرتبہ غضب کہے گی. ٹھیک ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ عورت لعنت سے ڈرتی نہیں ہے. لعنت دن میں وہ اپنے بچوں کو بھی کئی مرتبہ کرتی رہتی، ٹوٹتا چڑک پہ وہی ٹوٹ رکھا تھا میں تھوڑا، یعنی اس قسم کے لفظ وہ دن میں کہتی رہتی ہے، اس کی زبان پر ہلکے ہیں، اس لیے لعنت کا لفظ عورت نہیں کہے گی. عورت کے لیے غضب کا لفظ آیا، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، کیونکہ غضب کے لفظ سے جو ہے یہ ڈرتی ہے. غضب کے لفظ سے یہ ڈرتی ہے. غضب کے لفظ سے کیا ہے؟ ڈرتی ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اس لیے غضب کے لفظ کو یہاں پر لیا جائے گا. دونوں کی قسم کھا رہے ہیں، جب کیا ہوگا؟ یہ بھی قسم کھا رہے ہیں، مرد کی اور عورت کی، کیا ہوگا؟ نہیں، اس کا پروسیس یہی ہوگا جو قرآنی پروسیس. اب میں بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا. یہ مطلب غضب کا لفظ مال کے. اب اس کے بعد پھر قاضی ان کے درمیان میں تفریق کرے گا. اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے اور یہ ہمیشہ کے لیے تفریق ہو جائے گی. اگر خاوند میاں بیوی کسی وقت جا کے آپس میں پھر شوق رکھتے ہوئے، تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے، خاوند اپنے آپ کو جھوٹ لائے کہ میں غلط تھا، میں جھوٹ بولتا تھا. اگر وہ اپنے آپ کو جھٹلاتا نہیں ہے تو بس ان کا اپنے باؤ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے درمیان میں بڑی دراڑ ڈال دی ہے. اور جھٹلائے گا تو ٹھیک ہے، کوڑے کھائے گا، پہلے اسی کوڑے کھائے گا، پھر بیوی لائے گا شادی کر کے. آئی بات سمجھ؟ یہ ہے اس صورت میں. یعنی اچھا یہ دیکھیں، یہاں پر ایسا شخص جو فاسق ہے تو اس کی عدالت میں تو قاضی کے ہاں اس کی گواہی معتبر نہیں ہے نا. اب یہ اعلان کر سکتا ہے جا کے قاضی، وہ بھی تو عدالت میں جا کے ادائے شہادت ہے نا، لہٰذا اس کا اعلان نہیں ہوگا. جب اعلان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ ایسے آدمی نے اگر تہمت لگائی اور 4 گواہ نہ لائے تو اعلان کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، سیدھا اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے ماریں گے. تو پہلے بھی جھوٹ مار چکا ہے، حد قذف لگ چکا ہے، دوبارہ تو نے بیوی کو بھی نہیں چھوڑا. صحیح ہو گیا. ان کا معاملہ پھر بار بار سے اس طرح نمٹایا جائے گا، کسی تفصیل کے بغیر ہی جیسے. اچھا جی، کب؟ جب عورت میں، یعنی جب عورت پاک دامن ہو. عورت کیا ہو؟ پاک دامن ہو، اس کی پاک دامنی مشہور ہو. اور اگر خدا نخواستہ عورت کے بھی معاملہ گڑبڑ ہے اور سارے معاشرہ جانتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر مرد پر تو کوڑے نہیں لگیں گے،
کیونکہ معاشرہ جانتا ہے کردار میں کالا کالا ہے، لہٰذا اب قاضی ان کے درمیان میں اب سیدھی تفریق کر دے گا، لیان کی طرف نہیں لائے گا. یہ پوری تفصیل ہو گیا. تو یہ یہاں تک ہم نے اس کو مکمل کیا. چلیں اس کو کاٹ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے